बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन अभी मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ। वीडियो देख के आपने कमेंट ज़रूर करना कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन मैं उलमाए कराम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जो आज दिन तक इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई, फ़र्स्ट टाइम मैं आपकी उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं दरबारों पर जाने वाला हूँ, मेरे माँ बाप जाते रहे हैं, लेकिन एक मैं उलमाए कराम की तकरीरें सुनता रहा हूँ। 55 साल का मेरा तजर्बा है। इससे ये हुआ है कि एक खौफ पैदा हुआ है। आप वली अल्लाह की जो है वो मोइज़ात बताते रहे हैं, आप वली अल्लाह की करमात बताते रहे हैं, लेकिन जो कौम की बात कर रहा हूँ, कौम में एक खौफ पैदा हुआ है। उस वजह से कौम जो है 80% कौम जोक दर जोक उन लोगों के पास जा रही है जिन्हें कलमा भी पढ़ना नहीं आता, जिन्हें नमाज भी पढ़नी नहीं आती। तो उस तरफ से कौन रोकेगा? ऐसे कहता हूँ कि जिस आदमी ने 2-3 तस्वीरें गले में डाली हुई हैं, तो हमें क्या पता कि ये असल में वली अल्लाह है या नहीं है? क्या पता है? आप बताएं। हम कहते हैं कि जी उसकी खिदमत भी करते हैं। वो अगर कोई बात कहता है जी मुझे, वो हमारे गांव में लोग आते हैं, वो पीर बने हुए हैं, वो शिरनी लेते हैं। शिरनी का क्या मतलब है कि वो कुछ पैसे लेते हैं हर 6 माह के बाद या साल के बाद। तो वो लोग उधार लेकर भी उन्हें वो शिरनी देते हैं, वो पैसे उन्हें देते हैं। उनके अंदर एक खौफ है कि अगर मैंने ये पैसे ना दिए तो कहीं ये जो बुज़ुर्ग हैं ये मुझे बददुआ ना दे दें। उस बददुआ के डर से मैंने एक इशारा दिया है कि 80% कौम अब एक आदमी है जिसे नमाज ही नहीं आती, जिसे कलमा ही नहीं आता, जिसे वुज़ू करना नहीं आता। आप देखें, अगर वो पीर बन के बैठा हुआ है तो उसको कैसे रोकेंगे? पब्लिक को इस शिरक को कैसे रोकेंगे? इस शिरक की तरफ माइल किसने किया? कभी गौर किया है? आप थोड़ा सा सोचें प्लीज़। तो इंजीनियर मिर्ज़ा पर तनकीद ना करें, वो अगर तनकीद उस पर बनती नहीं है। आप एक मिसाल देते हैं क्या कि डिग्री के बगैर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है? तो जी बिल्कुल सही आपने कहा है, वो ऑपरेशन है। ये इसकी डिग्री पता है क्या है? ये कहता है कि ये सूरत है, ये कुरान की आयत है, ये खोल के पढ़ लो, देख लो, और ये हदीस है। तो आप क्यों नहीं इल्मी गुफ्तगू करते उसके साथ कि आप वो जो उसने हदीस पढ़ी होती है उसी का क्लिप लेके आप कहें कि ये हदीस इसने गलत पढ़ी है, इसका मतलब इसने गलत निकाला है, इसका मतलब ये है। तो क्यों ना मैं जब सुनूंगा, अक्लमंद बंदा सुनेगा कोई भी, तो वो मुतमईन हो जाएगा। आप इल्मी गुफ्तगू करेंगे तो इंजीनियर मिर्ज़ा को हरा सकेंगे, वरना ये ज़ोर ज़ोर से तकरीर करने से, गालियाँ देने से बिल्कुल अच्छा असर नहीं है। जैसे मैंने कहा है, आप समझने की कोशिश करें, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं खुल के बोल सकूं। मैं तो इंजीनियर मिर्ज़ा को सलाम करता हूं कि वो वली अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं है। आपने ये ऐसा जोड़ लिया है कि वो वली अल्लाह के ख़िलाफ़ है। वली अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये अब माशरे में मैं चंद सबूत देता हूँ। आप इकरारुल हसन के प्रोग्राम उठा के देख लें और साफ़ियों के प्रोग्राम उठा के देख लें, जो उन्होंने छापे मारे हैं। उधर लाखों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, और उस बाबे को कलमा भी नहीं आता, उस बाबे को नमाज पढ़ना नहीं आती, चारों कुल नहीं आते। तो इससे बड़ा सबूत क्या है? कभी गौर किया है कि हमारी कौम जो है क्यों उधर जा रही है? सवाल यह है कि उधर जा क्यों रही है। मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि उस तरफ ये इसलिए जा रही है कि इनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है। मैं खुद मसलन इस उम्र में भी मैं डरता हूँ कि मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। बाबा बदुआ दे देंगे तो वो मुझे बदुआ ना लग जाए, इस खौफ से मैं तो मेरे सामने अगर कोई गलत पीर भी होगा तो मैं उसे कैसे कहूँगा कि ये गलत है। आप इस तरफ प्लीज़ माशरे के मसाइल हैं उस तरफ तवज्जो दें। 80% आबादी इस वक्त उन पीरों के पास जा रही है जो वली अल्लाह है ही नहीं है। जिन्हें कलमे ही नहीं आता तो वो वली अल्लाह क्या होंगे? जिन्हें नमाज ही नहीं आती वो वली अल्लाह क्या होंगे? तो प्लीज़ अभी वीडियो देखें, कमेंट। एक इंजीनियर साहब है इंटरनेट पर, उनका काम है सारा दिन इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग का पता है आपको मतलब क्या है? सड़क सीधी है या टेढ़ी है वो सीधा कर दे, थली सही बनी है या गलत है वो सीधा कर दे।
اور اس انجینئر صاحب کا آج کل کام یہ بن گیا ہے کہ وہ مسئلوں کو سیدھا کر رہے ہیں، تو بھئی اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. انہوں نے کوئی کتاب علم کی نہیں پڑھی، وہ خود اپنے مطالعے پر 4 کتابیں اٹھا کر آٹومیٹک مفتی بن گئے ہیں. اس لیے دین سیکھنا ہے تو عالم کے پاس ہے. اس انجینئر صاحب کو میں نے کئی بار پیغام بھجوایا ہے، ان کے شاگردوں نے ہم سے رابطہ کیا، میں نے کہا انجینئر کو کہو یا تو زبان بند کر لے اور یا عالم بن جا. عالم بن جا. پھر کہتے ہیں اس نے مولویوں کی دکان بند کر دی ہے. میں نے کہا مولویوں نے دکان نکالی کب ہے، کس نے بند کر دی ہے؟ ایسی بے وقوفانہ ذہن ہے. اور پھر ادھر دیکھیں آپ میں سے نا کئی بندے ساڈے کانچ اتاری صاحب وہ یار اج کل نا ساڈے 2-4 منڈے آ وہ مرزے نو بڑا سن دے آ. میں کہا شکر ہے عالم نو نہیں سن دے، جاہل نو ہی سن دے نے. اب شکر ہے والا لفظ میں اس تو آکھیا بھی کتے تسی انہوں عالم نہیں مان لیا، وہ تو جاہل ہے. نہ تسی کدی حضرت سنیا نہ علامہ سنیا، مرزا تے انجینئر. حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے. یہ تو تہاڈی مت ماری گی، بندہ انجینئر ہے کیسے حدیث سمجھے گا؟ حدیث سمجھنی تے پتر ساڈے کول آ، جننے جوگے ہے گے تینوں سمجھاواں گے. پتر اسی استاداں دے سوٹے کھادے نے، اسی تینوں سمجھاواں گے. اے برف دے کارخانے تے بیٹھ کے جے دین آوندا ہوندا نا تے پتر مدرسے نبی پاک اصحاب صفہ نو نہ پڑھاندے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو یہ پڑھنے پڑھانے سے بات بنتی ہے. یہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تینوں جو سمجھ آ گئی تو ساڈے تے مسلط ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جس طرح آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. اسلام تو میرا شوق تھا. الحمدللہ میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی، تمام فرقوں کے علماء کو سنا، پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا. تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں، کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے؟ بھئی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی، جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں، اگر نکل آئے تو مان لیں. اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ، لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں، میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی، تو بھئی آپ کافر ہو جائیں گے. اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے. ہاں، کیا دیوبندی عوام الناس ڈاکٹر طاہر القادری کو عالم مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دجال ہے، الیاس قادری دجال ہے. تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ، یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نیچے بچدی. اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فالو کرتا ہوں، تو سیدھے ہی دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم، کہے گا وہ تو گمراہ ہے. اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی، تو آپ کے میں اس لیے طارق جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں، کہے گا وہ تو ہے گمراہ ہے. اے ٹوٹل اوقات جنہوں نے ڈگری دی. اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا. مجھے بتائیں بھئی جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. او بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے. اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے، جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سارا، اور سارا تو تھوڑے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا.
تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں، باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا، یعنی چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا سی. ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا، مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا، مولانا جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد صاحب بریلوی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، تو رسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اسے سپورٹیو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، جہاں سے مرضی حاصل کرو، جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی، تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں، کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں، آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں، جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں، دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو، یہ کہہ دو میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے، ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا.